اب وہ حدیث آ رہی ہے جس کے ضمن میں میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اس کے لیے رسوائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ظالم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں زندگی میں تجربہ کیا ہے، میں ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے ظلم کیا ہو کسی پر اور وہ دنیا میں اس پہ عذاب نازل نہ ہوا ہو، وہ ظلم میں مبتلا نہ ہوا ہو اور اس پر دنیا میں ہی اسے اس کا بدلہ نہ ملا ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آج دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ آج بڑے بڑے حکمران جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے غریبوں کا خون چوستے ہیں، آج بڑی بڑی وہ شخصیات جو اپنی حکومتوں کو قائم رکھنے کے لیے غریبوں کا قتل عام کرتے ہیں، وہ بڑی بڑی شخصیات جو اپنی حکومتیں بنانے کے لیے غریبوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور عوام الناس کو خون کی چکی میں پیستے رہتے ہیں، آج میں نے دیکھا ہے کہ وہ حکمران بھی سر جھکا کر اپنے اپنے گھروں میں چھپ چکے ہیں، اپنی حفاظت جان کی کر رہے ہیں، انہیں بھی اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں۔ کہاں ہے وہ دنیا ترقی یافتہ جو آج دنیا اپنے ترقی پر فخر کرتی تھی؟ چین کی ترقی کہاں گئی ہے؟ وہ ترقی یافتہ ممالک سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، ان کی ترقیاں کہاں گئیں؟ وہ میڈیکل ڈاکٹرز کے تجربے کہاں گئے؟ وہ دنیا کے اندر نامور ڈاکٹرز آج انہوں نے بھی سر جھکا لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اِنَّا بَطْشَ رَبَّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ جب میرے رب کی پکڑ ہوتی ہے نا، پھر دیکھ لو تمہارے سامنے آج بھی نمونے موجود ہیں تمہارے سمجھانے کے لیے، تمہاری عبرت کے لیے۔ آج اگر قرآن سے نہیں دیکھنا چاہتے تو جس مذہب کے ہو اسی مذہب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، تمہیں قوم عاد اور سمود کی تباہ کاریاں مل جائیں گی۔ تمہیں قوم عاد اور سمود عبرت کے لیے کافی ہے، تمہیں قوم فرعون جو ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے اگر تم عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ میں کہتا ہوں آج بھی اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، آج بھی وقت ہے توبہ کر جاؤ، اس وقت کی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ آج بھی وقت ہے کہ سمجھ جاؤ کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین اپنے اندر سے سارا کچھ باہر پھینک دے گی، اس وقت کے آنے سے پہلے ڈر جاؤ، ابھی وقت ہے۔ اس سے پہلے کہ پھر کہیں تمہاری زبانوں میں سکت نہ رہے توبہ کرنے کی، اس سے پہلے کہ پھر تم میں طاقت نہ رہے بولنے کی، اس سے پہلے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ، آج بھی وقت ہے کہ اللہ سے توبہ کرو۔ اِنَّکَ بَطْشَ رَبَّکَ لَشَدِیدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ تم نے اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ وہی سلوک ہو جو قوم نوح کے ساتھ ہوا تھا، ارے قوم نوح کے نمونے تمہارے سامنے موجود ہیں، انہیں دیکھ کر کے ہدایت پکڑ لو۔ ارے قوم لوط کو دیکھ لو، قوم لوط کیسے تباہ ہوئی ہے، اور کون سی قوم ہے جس کے اندر وہ گناہ تھے اور وہ تباہ ہوئی ہیں اور ہم میں نہیں ہے۔ حال ہی کی بات ہے وہ ایک طبقہ جو بہن بھائی دونوں بہن نکل آئے اور آ کر کے آواز لگانے لگے یہ میرا جسم اور میری مرضی۔ ارے تیرا جسم اور تیری مرضی تو چلا نا مرضی، ارے پوری دنیا تو اپنے جسموں کی حفاظت نہیں کر پا رہی، تیرے جسم پر تو ایک چند افراد کا طبقہ اور تیرا جسم تیری مرضی، چلا اپنی جسم پہ مرضی۔ ارے جسم بھی اللہ کا ہے اور مرضی بھی اللہ کی، یہ جان دی بھی اسی ہی کی ہے اور اس پہ مرضی بھی اسی کی چلے گی، قانون بھی اسی کا چلے گا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے، اللہ کی آواز آتی ہے، بے شک ہم قیامت کے بڑے عذابوں سے پہلے انہیں دنیا میں چھوٹے عذاب کے مزے چکھائیں گے تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور ہمارے طرف لوٹ کے آ جائیں۔ اللہ کی آواز آتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کتنے عدل انصاف کر رکھی ہیں اور تو غرق ہو جائے تو اللہ سے منہ پھیرتا ہے، تو اللہ سے روح گردانی کرتا ہے، اور تو اللہ سے سرکش ہو چکا ہے۔ ارے انسان تو اپنی حقیقت کو دیکھ، تیری طاقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے وہ اپنے جسم پہ حکومتیں کرنے والے، ارے وہ ممالک پہ حکومتیں کرنے والے، کہاں ان کی طاقتیں؟ وہ اللہ کے قانون کو للکارنے والے لوگ اب آج ذرا سامنے آئے۔ وہ بڑے بڑے ممالک جو دنیا کو قرضے دیتے ہیں، آج وہ اس مصیبت کے اندر خود مبتلا ہو چکے ہیں۔
وہ پریشان حال ہے، وہ لاک ڈاؤن کرنے پہ مجبور ہے۔ اور آج بھی وقت ہے کہ تم قوم فرعون جیسی تباہ کاریوں سے ہونے سے بچ جاؤ۔ آج وقت ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور میں حیران ہوں، اس پہ تجزیہ آپ پڑھیں، ایک ریسرچ آئی میرے سامنے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی نے بعض ڈاکٹر سے ریسرچ کرنے کے بعد اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا، تو انہوں نے میڈیکل سائنس کے حوالے سے اور پھر قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کی، لیکن جو میڈیکل سائنس کے حوالے سے بات ہے وہ آپ دیکھ کے تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے، اس کا جسمانی، ہر انسان کے اندر ایک جسمانی دفاعی نظام ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ کے جسم میں کوئی بھی جراثیم یا کوئی چیز بیرون سے داخل ہوتی ہے جو کہ نقصان دہ ہے، تو انسانی جسم اندر سے لڑائی کرتا ہے اس کے ساتھ اور اس کو ختم کر دیتا ہے، جب تک کہ انسانی جسم نارمل نہ ہو جائے۔ وہ اندرونی طاقتیں جو کہ باہر سے آنے والی زہریلی چیز کے ساتھ لڑتی ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ جب آپ خوراک کے ساتھ کوئی زہریلی چیز کھا لیتے ہیں تو معدے کے اندر جاتے ہی اندر سے جو ہے وہ ایک سسٹم ہے، ایسڈز ہیں، ایسی انسانی دفاعی نظام ہے جو کہ اس کے ساتھ لڑتا ہے اور اس تیزاب کو یا اس زہر کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ انسانی جسم کے اندر ایک دفاعی نظام ہے جو کہ انسانی جسم میں خطروں سے ہونے والے معاملات کو اس کے ساتھ لڑتا ہے۔ تو یہ جو کرونا وائرس ہے جب انسانی جسم میں جاتا ہے نا، تو وہ جو دفاعی نظام ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کرونا وائرس کوئی انسانی جسم کے لیے خطرہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کی جو بیسک ہے وہ بالکل نارمل ہے، وہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ جراثیم جو ہے یہ انسان کے جسم کے لیے خطرناک بھی ہے۔ وہ جب ایک ہفتہ جا کے اندر رہتا ہے تو وہ اپنی ساری جڑیں مضبوط کر لیتا ہے، اور جب وہ جڑیں مضبوط کرتا ہے تب تک انسانی جسم کو یا انسانی جسم میں کوئی نشانی یا علامات زہری نہیں ہوتی اور انسان پریشان نہیں ہوتا، انسان کو کوئی نزلہ زکام تک نہیں ہوتا۔ یہ نزلہ زکام ہونا تو بہت بعد کی بات ہے۔ وہ جراثیم جب انسانی جسم میں جا کے اپنی جڑیں مضبوط کرتا ہے تو انسانی اندرونی جسم کو بھی معلوم نہیں ہوتا اور بیرونی بھی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس طرف سے ایک ایسا عذاب ہے یہ انسانیت پر کہ انسان خود اپنی تحقیقات جو اس نے لامحدود قسم کی تحقیقات جو انسان کی ہیں، انسان اس پر بھی حیران ہو گیا ہے کہ یہ چیز ہماری تحقیقات سے بھی باہر ہے۔ تو اس پیغام کا مقصد یہی ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈریں، اور جہاں تک ممکن ہے احتیاطی تدابیر بھی اپنے آپ جو ہے روٹین میں لائیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔